سب لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دشمن، پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں پاکستان کو نقصان پہنچے۔ تو اس کے لیے تو واضح پیغام ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ، پاکستان کی ہر ماں، ہر بہن، ہر بزرگ، ہر نوجوان اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سب ساتھ ہیں۔ ہماری پوری کی پوری پاپولیشن جو ہے وہ اپنے ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے سب ہر طریقے سے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ملک پہ الحمدللہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ لیکن ان واقعات کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا، وہ آپ سب نے دیکھا، اور وہ زہریلا پروپیگنڈا ایک تو آپ کے دشمن کر رہے تھے، لیکن کچھ اپنے بھی اس زہریلے پروپیگنڈا میں شامل تھے، جس میں یہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ اس جماعت کی لڑائی جو کہ سوشل میڈیا میں ایک انفلوئنس رکھتی ہے، ان کی لڑائی کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، کسی ادارے سے نہیں ہے، کسی ادارے کے سربراہ سے نہیں ہے، ان کی لڑائی پاکستان سے ہے۔ وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے، وہ پاکستان میں انریسٹ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے اس وقت پورے دنیا کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے اس وقت جو سب سے سنجیدہ اور تشویشناک بات ہے، وہ ہے فلسطین میں جس طریقے سے معصوم بچوں پہ، معصوم ماؤں پہ، معصوم بہنوں پہ، معصوم بزرگوں پہ جس طریقے سے اسرائیل کا وحشیانہ ایک انتقام، ایک ہولناک دہشت گردی اسرائیل کی طرف سے چل رہی ہے، اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور تمام ان فلسطینی مظلوم فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ پیپلز پارٹی اور پورا پاکستان اور پوری دنیا اس وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج واقعی پاکستان مس کر رہا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، کہ آج اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوتے تو OIC کے ذریعے جس طرح انہوں نے ہمیشہ تمام مسلم ممالک کو اکٹھے کیا تھا، تو آج اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوتے تو شاید فلسطینیوں کے ساتھ اتنی بربریت نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہے پوری دنیا سے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے، کہ اس مظالم کو فوری طور پر بند کیا جائے، اس بربریت کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ اور میں پاکستانی حکومت سے بھی کہوں گا کہ ہر فورم پہ لاؤڈلی پاکستان کی حکومت جو ہے وہ مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دے، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ لیڈ کیا ہے، پاکستان ہمیشہ اپنے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ رہا ہے، کوئی بھی حکومت ہو اس نے فلسطینیوں کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، لیکن خصوصی طور پر پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، تب آپ کو پتہ ہے کہ کیا ان کے خصوصی طور پر ایک جذبات رہے ہیں فلسطین کے لیے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی فلسطین کے لیے ایک خاص طور پر ایک پالیسی رکھی گئی کہ فلسطینیوں کے آواز کو ہمیشہ بلند کیا جائے۔ اس کے بعد یہ ایک اور ایشو ہے، اس پہ سعید غنی صاحب زیادہ روشنی ڈالیں گے، میں بھی اپنی 2-3 باتیں کمپلیٹ کر کے سعید غنی صاحب موقع دوں گا، کہ کل کے انتخابات کے بعد جو بلدیاتی انتخابات کے بائی الیکشنز تھے، سندھ بھر میں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا ہے اور پیپلز پارٹی کے مخالفوں کو عبرتناک شکست نصیب ہوئی ہے، اس پہ پیپلز پارٹی کے تمام جالوں کو، ہمارے میئر کو، ہمارے ڈپٹی میئر کو، ہمارے پورے سندھ بھر میں جتنے بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کانٹیسٹ کیا تھا ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب جو صاحب صبح کو 11:30 بجے آ کے روز خطاب کرتے تھے اور جن کا ایک مقصد ہوتا تھا کہ جی بھائی دھاندلی ہو گئی، اب وہ دھاندلی کا الزام بھی نہیں لگا پا رہے ہیں کہ آپ کوئی کہے کہ جی دھاندلی ہوئی، کہ حکومت تھی، حکومت کی کوئی مشینری تھی، کہیں پہ ٹھپے لگ رہے تھے، کہیں پہ کیا بدماشی ہوئی۔
ایک الزام لگانے کی نوبت بھی نہیں آئی. دوسری پارٹیاں جو کراچی کو کلیم کرتی ہیں وہ تو پھر اس بار بھی انتخابات میں انہوں نے حصہ نہیں لیا. تو آپ نے دیکھ لیا کہ جی یہ ایک کلیئر لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. کیونکہ الیکشن سندھ میں تھے تو میں بھی سندھ کی بات کر رہا ہوں کہ سندھ بھر سے کراچی سے لے کے کشمور تک، ننگر پارکر سے لے کر سندھ کے کونے کونے تک یہ کلیئر میسج ہے کہ سندھ کی عوام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی، اس کو الیکٹ کروائے گی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ خدمت کی ہے، حقیقی خدمت کی ہے. آج سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو کراچی سے لے کے باقی شہروں میں، آج اگر جو ڈیولپمنٹ ورک ہو رہا ہے وہ ہو، جو بسز چل رہی ہیں مختلف اضلاع میں، جس طریقے سے ہیلتھ سیکٹر میں پاکستان بھر میں کہتا ہوں ہیلتھ سیکٹر میں جو سندھ حکومت نے کام کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بڑے بڑے کلیم کرنے والے، بڑے بڑے جلسے کرنے والے، بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہیلتھ سیکٹر میں کمپیٹ نہیں کر پا رہی، نہ کہہ پا رہی ہے. جنہوں نے صحت کی سہولیات نہیں دی، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خدمت کی ہے. انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا ہمیشہ رہا ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پیپلز پارٹی کو برا بھلا بولنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک سوچ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے. لیکن حقیقی معنوں میں مشکل وقت میں جو ملک کے ساتھ کھڑی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہے. حقیقی طور پر اس پورے پاکستان میں پاکستان کا موقف اگر انٹرنیشنل میڈیا پہ، انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ، انٹرنیشنل ہر بڑے سے بڑے فورم پہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان کا مسئلہ اٹھایا ہے، پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں اٹھایا. میں صرف سندھ کی بات کر رہا تھا، آپ نے دیکھا کشمیر کی الیکشن ہوئی پیپلز پارٹی جیتی. آپ نے دیکھا ملتان میں الیکشن ہوئی پیپلز پارٹی نے جیتا. آپ نے دیکھا بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا. تو آئندہ الیکشن انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی. کوئی کتنے بھی دعوے کر لے، کوئی کتنے بھی بڑے بڑے جلسے کر لے، سب چیزیں سب کی نظر میں کہ کیا چیزیں کس طرح ہو رہی ہیں، لیکن عوام کے دل میں صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کو اس کی لاجک بھی ہے، صرف دعووں کے حد تک نہیں ہے. اس وقت اگر ہم مین ایکسٹریم میں 3 پارٹیوں کی ہم بات کریں پاکستان میں، ایک پارٹی پی ٹی آئی جس کا بیانیہ ملک کے خلاف، جس کا بیانیہ عوام کے خلاف، جس کا بیانیہ عدالتوں کے خلاف، جس کی کوششیں لوگوں کو آپس میں لڑوانا، جن کی کوششیں کہ نفرت کی آگ کو بڑھانا، جن کی کوششیں ایکسٹریمزم کرنا، تو اس سوچ کو تو عوام ووٹ نہیں دیتے پی ٹی آئی کی. ایک اور جماعت ہے جو کہ الیکشن لڑنے سے کتکتا رہی ہے، جو کہ الیکشن لڑنے سے گھبرا رہی ہے، جو کہ نہیں چاہتی کہ الیکشن میں کانٹیسٹ کیا جائے، جو چاہتی ہے کہ شاید الیکشن کو مزید اور پرولونگ کیا جائے. ایک وہ جماعت ہے. ایک جماعت اور ہے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی. وہ کہتی ہے کہ کل الیکشن کراؤ، آج الیکشن کراؤ، ابھی الیکشن کراؤ، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. اس پارٹی کی لیڈرشپ نے اس ملک کے لیے جان کے نذرانے دیے، لیکن کبھی ملک پہ حملہ نہیں کیا، ملک کے کسی ادارے پہ حملہ نہیں کیا، ملک کے کسی ادارے کے سربراہ کو، ملک کے کسی بھی ادارے کو پھانسیاں بھی کھا گئے، لیکن کبھی کسی سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کیا. مارشل لاؤ میں جدوجہد کی، لیکن کسی ادارے کے لیے برا بھلا نہیں بولا. میچور جماعت جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، جس نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی، جس نے سی پیک بنایا، جس نے تھرکول بنایا. یہ وہ جو باتیں کہنے میں بہت آسان ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا وفاقی وزیر مرتضیٰ سولنگی صاحب کا بیان تھا، صبح کوئی میں ٹی وی پہ ہی دیکھ رہا تھا کہ 25,000 سے زائد لوگوں کو روزگار ملا ہے اور اربوں روپے آئے ہیں سی پیک کی مد میں. تو یہ سی پیک کس نے بنایا؟ یہ سی پیک کا خالق کون تھا؟ یہ سی پیک لانے والا کون تھا؟ یہ محترم آصف علی زرداری صاحب تھے جنہوں نے سی پیک لے کے آئے. یہ ان کی سوچ تھی. میں نے دیکھا بڑے بڑے جلسوں میں لوگ دعوے کر رہے تھے، پوچھے تھے کہ ہم نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. او بھائی آپ نے ایٹمی طاقت نہیں بنایا، آپ نے جو کیا ہے وہ آپ کلیم کریں. جو آپ نے نہیں کیا ہے اگلوں کے کارناموں کو آپ اپنے سر پہ لانے کی کوشش نہ کریں. اس ملک کو ایٹمی طاقت صرف ایک شخص نے بنایا جس کا نام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھا، اور کسی نے اس ملک کو ایٹمی طاقت نہیں بنایا. آپ صرف خالی دعوے نہ کریں، دوسروں کے
کارناموں کو دوسروں کے عظیم کارناموں کو اپنے سر پہ کریڈٹ لینے کی ضرورت کسی کی نہیں ہے، کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ اس ملک کو ایٹمی طاقت شیخ ذوالفقار بھٹو صاحب نے بنایا، اس ملک کو سی پیک محترم آصف علی زرداری صاحب نے دیا، اور اس کے علاوہ بیشتر کارنامے جو صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیے ہیں۔ اور آج بھی ہر پارٹی نے پولرائزیشن کی ہے، اس ملک میں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے، ایسے نعرے لگائے ہیں جس سے ڈویژن ہو، ایسے سلوگنز دیے جس سے لوگوں میں پولرائزیشن ہو، جس میں نفرتوں کی آگے بڑھیں، جس میں لسانیت کی سوچ ہے۔ واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے گڑی خدا بخش میں کھڑے ہو کر بھی محترم آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ آج بھی واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کہتی رہی ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب کا پاکستان۔ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نعرہ لگا رہے ہیں ہم سب کا پاکستان، پاکستان پاکستان ہم سب کے لیے۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات جس پہ ہم نے سویپ کیا اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نعرہ لگایا کراچی ہم سب کا کراچی۔ تو وہ سب کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، وہ لسانیت کی بات نہیں کر رہے، وہ لوگوں کو توڑنے کی بات نہیں کر رہے، وہ صرف انتخابات کے لیے چند ووٹوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی بات نہیں کر رہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی اور نفرتوں کی آگ کو بڑھایا جائے۔ اس ملک کی جو بھی آج حالات ہیں اس میں سب سے بڑی میں ذمہ داری سمجھتا ہوں جن لوگوں نے بھی اپنے ذاتی مفاد میں، اپنے سیاسی مفاد میں، اپنی دکان چمکانے کے لیے نفرتوں کی آگ کو بڑھایا ہے۔ واحد پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، چاہے ہمارے نوجوان محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں۔ نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، نوجوان زیادہ جذبات میں آتے ہیں، نوجوانوں کا خون زیادہ کھولتا ہے، لیکن یہ واحد میچور نوجوان لیڈر ہیں جو سب کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، جو کہ نفرتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی میں لڑائی کروں گا، جو یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے مخالفوں کو ہم جیلوں میں ڈالیں گے، جو نہیں کہتے کہ ہم اپنے مخالفوں کے ساتھ جو ہے وہ انتقامی کارروائی کریں گے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ میچورڈ، یہ ٹریننگ ہے، یہ ہے وہ سیاسی ٹریننگ جس کا نتیجہ ہے کہ آج وہ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں، جو کہ آج وہ سب کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، سب کو ساتھ مل کر بیٹھ کے بات کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ پارٹی ہے جس نے کہا کہ سب کو جوڑ کے چلیں، تمام ادارے مل کر چلیں، سب پورا ملک ایک مضبوط قوم ہو کر چلیں۔ مزید ڈویژن یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا، مزید لڑائی یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری لیڈرشپ کا ویژن ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج پھر بھی جو بھی نئے اتحاد بن رہے ہیں، چاہے سندھ میں بھی بن رہے ہوں، ہم نے دیکھا کہ جی ڈی اے ایم کیو ایم کا اتحاد بن رہا ہے۔ وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں ہمارے ایک دوست جو ماضی میں بڑے ایکٹیو رہے ہیں صحافت میں، ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کیا فرماتے تھے جب جلسوں میں بھی کہ ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد، پیپلز پارٹی نے کیا تو بڑا پتہ نہیں وہ قیامت آ جائے گی۔ اب وہ آج سارے وہ مل رہے ہیں اور کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو تو کبھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بالکل کلیئر کہا ہے کہ ہمیں کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ کبھی زندگی میں نہیں ملی پیپلز پارٹی کو، اور ابھی بھی ہمیں جو ہے امید نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی۔ لیکن اس طرح کے اتحاد ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف لڑے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ رزلٹ کیا ہے؟ زیرو۔ تو ابھی بھی جو جمع ہو رہی ہیں پارٹیاں وہ یہ ہو رہا ہے 0 + 0 + 0، تو نتیجہ کیا آئے گا؟ 0۔ تو جتنے بھی اتحاد بن جائیں، جتنے بھی لوگ آپس میں اکٹھا ہو جائیں، ہم ویلکم کرتے ہیں۔ کسی کے لیے غلط بات نہیں کریں گے، کسی کے لیے غلط پیغام نہیں دیں گے، کوئی نفرت کی بات نہیں کریں گے، کوئی شرانگیزی کی بات نہیں کریں گے، کوئی غلط بات نہیں کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں سب الیکشن لڑیں، سب پولیٹیکل پارٹیز کانٹیسٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالی فتح حق اور سچ کی ہوگی، فتح ان لوگوں ہوگی جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے جان کے نذرانے دیے ہیں، جنہوں نے اس ملک میں 11 سال 15 سال قیدیں کاٹی ہیں۔ فتح ان لوگوں کی ہوگی، ان لوگوں کی نہیں ہوں گی کہ جو کبھی ہر مشکل وقت میں جو ہے وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو ابھی 2 مہینے بھی جیل میں نہیں گئے، 3 مہینے بھی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، پاکستان کے اہم ترین اداروں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، ہمارے جوانوں کے خلاف، ہمارے بہادر جوانوں، ہمارے شہداء کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ نہ فتح ان کی ہوگی، نہ ان کی ہوگی جنہوں نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کو خیر آباد کر دیا۔ فتح ہوگی تو ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ملک میں بیٹھ کر جان کے نذرانے دیے، شہادتیں نوش کی اور جیلیں کاٹیں، سزائیں کاٹی، لیکن کبھی اس ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کبھی عوام کے خلاف بات نہیں کی، کبھی عوام کو بھائی سے بھائی کو لڑانے کی کبھی بات نہیں کی۔ تو میں مزید
गुजारिश करूँगा सईद गनी साहब से कि वो कराची के बारे में भी और बाकी इशूज़ पे बात करें। आखिरी एक बात कहूँगा कि इस वक्त मुल्क के जो मुआशी हालात हैं, जो चीज़ें हैं, उम्मीद की सिर्फ एक ही किरण है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इन सारे तजुर्बों को जानती है। मैंने जिस तरह कहा कि आज हम सी पैक पे आज केयर टेकर गवर्नमेंट भी सी पैक की मिसालें दे रही है, तो उन चीज़ों का खालिक मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में जितने चक्कर चाइना के काटे उतने चक्कर शायद किसी और शहर की ज़िंदगी में नहीं काटे। उन्होंने एक चाइना के सूबे में वो अलग गए, एक सूबे को उन्होंने सी पैक के बारे में बताया है, एक सूबे को उन्होंने सारी चीज़ें की हैं। और आज भी इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने उसके लिए आवाज़ उठाई और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े वोकल रहे इलेक्शन के लिए। तो ये जिस तरह उन्होंने कहा कि इलेक्शन का चांस सबको मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान के गली गली कूचे कूचे में ठप्पे पे ठप्पा और तीर पे ठप्पा होगा इंशाअल्लाह ताला। सईद साहब, मैं बस बहुत मुख्तसरन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कराची के उन हलकों में रहने वाले शहरियों का जहाँ कल ज़िमनी इलेक्शन हुए और पाकिस्तान पार्टी ने 4 यूसीज़ में अपने नुमाइंदे खड़े किए थे। और ना सिर्फ हमने वो इलेक्शन जीता, बल्कि हमने जो जून में इलेक्शन हुआ था यूसीज़ में, उससे ज़्यादा वोट हमने लिए हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब जहाँ से इलेक्शन जीते हैं वहाँ से तकरीबन 200-250 वोट हमें पहले से ज़्यादा पड़ा। जहाँ से हामिद हुसैन वाइस चेयरमैन का इलेक्शन जीते हैं वहाँ से हमें कोई तकरीबन 450 के करीब वोट ज़्यादा पड़ा। जहाँ से सैफुल्ला नूर मारीपुर की एक यूसी से जीता है वहाँ हमें 850 वोट पहले से ज़्यादा पड़ा। और जहाँ से सलमान मुराद इलेक्शन जीता है वहाँ तकरीबन हमें 2000 वोट पहले से ज़्यादा पड़े हैं। ये इस बात को साबित करता है कि कराची के शहरियों ने ये जो पिछले 5-6 महीने गुजरे हैं उसमें पीपल्स पार्टी को शायद ज़्यादा बेहतर जाना दीगर जमातों के मुकाबले में। एक और चीज़ इससे साबित हुई कि जब हम पहले इलेक्शन जीते कराची में, हम पे इल्ज़ामात लगे कि हमारी सूबाई हुकूमत थी, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, पुलिस हमारे साथ थी और सब ने मिलकर धांधली की, उसके बाद मुखालिफिन को हरा दिया। कल के इलेक्शन ने हम पर लगने वाले उन तमाम इल्ज़ामात को गलत साबित किया। कल जो इंतखाबात हुए, ना हमारी हुकूमत थी, ना पुलिस हमारे कंट्रोल में थी, ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे कंट्रोल में थी, और ना ही किसी हलके से कोई आपको ऐसी आवाज़ आई है कि यहाँ पर धांधली हुई और आरओज़ ने रिज़ल्ट बदल दिया और पता नहीं उनके जो एजेंट्स थे उनको निकाल दिया गया। कोई इस किस्म की आवाज़ भी आपके सामने नहीं आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची के इंतखाबी नताइज जो बल्दियाती इलेक्शन में हुआ आए थे सामने, उस पर कल के नताइज ने ये मोहर लगा दी है कि पीपल्स पार्टी के साथ कराची के लोग खड़े हैं और पीपल्स पार्टी कराची के लोगों की इस वक्त हकीकी नुमाइंदा जमात है। और ये जो कल के नताइज हैं, उन्होंने इस बात को भी, हमारा ये दावा हम कर रहे हैं कि आने वाले आम इंतखाबात में कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभरेगी और कराची की जो कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी उनमें मेजॉरिटी लेगी और सबसे ज़्यादा नशिस्तें हमारी होंगी। बाकी जमातें भी लेंगी नशिस्तें, लेकिन ये कि हमसे पीछे होंगी। तो मैं कराची के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनसे गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस अंदाज़ में उनकी खिदमत की है, हम उसी तरह से ये खिदमत का जो जज्बा है वो आगे लेकर बढ़ेंगे। और जिस तरह शहजील इनाम साहब ने बताया कि कराची में मुख्तलिफ हमारे डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने शुरू किए हैं। और हमारे कई काम थे जो इलेक्शन कमीशन ने जो पाबंदी लगाई है उसकी वजह से वो रुक गए। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत में आकर अपने उन तमाम मंसूबों को मुकम्मल करेंगे और कराची के शहरियों की खिदमत इसी तरह जारी रखेंगे। देखिए जी, आपको पता है ना, आप खुद देख रहे, हाँ कौन सी? देखिए जी, आपको सब पता है, मेरे मुंह से ना कहलवाएं, समझदार को इशारा काफ़ी है। सबको पता है कौन इलेक्शन से भाग रहा है, कौन डर रहा है इलेक्शन से, कौन सी जमात ऐसी है जो वो इलेक्शन की तरफ जा रही है। तो जो जमात, जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन पोस्टपोन मजीद करना चाहती है, उसको अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होगा ना कि उसके पास, अगर आप जीत रहे होगे तो आप क्यों भागना चाहोगे? अगर आपके ग्राउंड में आपके अच्छे हैं फुटिंग्स तो आप क्यों भागना चाहोगे? नहीं तो पीपल्स पार्टी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन को
जल्द से जल्द चाहती है। देखिए कोई रुकावट कोई नहीं है, बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होंगे, पीपल्स पार्टी अच्छी कैंपेन करेगी, पॉजिटिव कैंपेन करेगी, गालम गलोच की सियासत नहीं करेगी, किसी हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी किसी किस्म की खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव सियासत नहीं करेगी। हम पॉजिटिविटी के साथ, हम जोड़ने के नारे पे अपनी लीडरशिप मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब, इनके विजन पे चलते हुए, हम जोड़ने के नाते में, इनको मजबूत करने के नाते में हम पूरी कौम को हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह ताला हम तारीखी फतेह, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सेंट्रल पंजाब हो, चाहे साउथ पंजाब हो, चाहे सिंध भर हो और सिंध के शहरी इलाके हो, सिंध के देही इलाके हो, आपको पीपल्स पार्टी एक मजबूती के साथ मिलेगी। एक और चीज़ मैं थोड़ा बढ़ाता चलूँ, अभी तक इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह जो डेवलपमेंट वर्क बंद किया हुआ है वो लोगों के लिए इस वक्त जहनी अताब है। अब मैं आपको समझाऊं कि मैं बात क्यों कह रहा हूं। बजटेड स्कीम्स जो कि असेंबली ने पास की हुई हैं, ऐसी स्कीम्स जिसमें लोगों को रिलीफ डायरेक्ट मिलना है, वो अभी स्कीम सारी बंद हैं। लेट्स सपोज कि आपके घर के सामने कोई ड्रेनेज की लाइन फट गई और वो गटर उबल रहा हो, तो डेफिनेटली उसको मेंटेन करने के लिए डेवलपमेंट होगी, उसके ऐसे कहते हैं M&R, मेंटेनेंस रिपेयर के पैसे होते हैं कि भाई उसको आप रिपेयर करो। अब जब तक इलेक्शन कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो गटर आप नहीं बनाने दोगे आप उस इदारे को। कैसे रोक सकते हो आपके M&R का काम ना करो? आप नहीं रोक सकते, नहीं रोकना चाहिए। ये मतलब इलेक्शन कमीशन प्लीज़ उस पर संजीदगी के साथ अपने उन ऑर्डर्स को दोबारा देखे। आपको नहीं मना करना चाहिए। तब तक लोग, अगर 2-3 महीने से इलेक्शन नहीं हुए हैं और मजीद अभी 2 महीने 3 महीने हैं अगर, तो फिर क्या लोग वेट करते हैं जब तक इलेक्शन नहीं हो? तब तक हम अपने घर के सामने जो वो गटर की लाइन नहीं बना सकते? या कहीं पे अगर कोई बारिशों की वजह से, किसी और वजह से कोई सड़क अगर टूट गई हो, तो M&R के जो पैसे हुए हैं जो कि गवर्नमेंट ने पे करने हैं, जो रखे हुए हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने, अगर वो उन्होंने अपनी सड़क ठीक करनी है तो क्यों कौन सा कानून उनको रोकता है? ये नहीं रुकने चाहिए। आप इस तरीके से डिपार्टमेंट के बजट को रोक कर आप लोगों को तकलीफ नहीं दे सकते। तो ये एक जेन्युइन इश्यूज हैं। जैसे लेट्स सपोज एनर्जी डिपार्टमेंट ने 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम देना है। इस वक्त जहां पे लोगों के पास बिजली नहीं है, लोड शेडिंग है और बिजली एक महंगी तरीन बिजली चल रही है, तो अगर हुकूमत सिंध ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने कुछ तरक्याती काम किए, अच्छे काम किए, जिसमें उन लोगों को मुफ्त सोलर एनर्जी लोगों को घरों में मिल रही है, तो आप उनको कैसे रोक सकते हो? आप क्यों रोकोगे उनको? नहीं रोकना चाहिए। आप सिर्फ इसलिए कह रहे हो कि नहीं जी इलेक्शन सर पे हैं तो शायद पीपल्स पार्टी को और मजीद वोट मिल जाए, तो हम लोगों को जो मुफ्त 2 लाख घरों को अगर बिजली फराम कर रहे हैं तो वो रोक दी जाए। अगर 21 लाख घर बनाने हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो कि वादे किए और वो पैसे रखे, सब चीज़ें कंप्लीट हुई, लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन नहीं हो रहे तो उन स्कीम्स को रोकना है, तो ये नहीं रोकने चाहिए। आप लोगों को इस तरीके से, लोगों के साथ आप ये इंतकामी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं कर रहे हो, आप उन गरीब मिस्किन लोगों का आप काम रोक रहे हो। अगर उनको आज इस महंगाई के दौर में किसी को फ्री में बिजली मिल रही है तो आप तो खुश होना चाहिए। आपका बोझ, आप पे बोझ कम होगा, आपकी एनर्जी में कुछ सेविंग होगी, आपकी लोड शेडिंग कम होगी, लोग मुफ्त में अपना गुजर सफर कर सकेंगे, लोगों को एक फाइनेंशियल रिलीफ है। आइंदा के लिए भी प्रोग्राम मैं आपको गारंटी दे दूं, इस मुल्क में किसी पॉलिटिशियन के पास कोई प्रोग्राम नहीं है सिवाय मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी एंड चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। उनका ये विजन है, उनके ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं कि वो इस मुल्क को मुआशी बहरानों से भी यही पीपल्स पार्टी की लीडरशिप निकालेगी। एक सेकंड देखिए, ये मैं थोड़ा सा, ये जो डेवलपमेंट की बात है, बड़े बड़े जलसे करने वाले हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। शर्जील इनाम मेमन और सईद गनी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।